علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی وما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہم نے ذکر کیا، اور اپنے بچوں کو بھی خود بھی یاد کریں نام، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ ہم بظاہر تو مسلمان ہیں، لیکن ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آج ہم ان کی سب سے محبوب اور سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر کریں گے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہیں جنتی محل کی بشارت دنیا ہی میں دے دی گئی تھی، اور فخر سے کہا کرتے تھے کہ مجھے خدیجہ کا محل جو تھا وہ اس دنیا ہی میں دکھا دیا۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں سب سے پہلے ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا، اور آپ وہ سب سے پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تصدیق کی۔ آپ کے والد خویلد بن اسد اور آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت زائدہ، ان دونوں کا سلسلہ آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ آپ کو مکہ کی عرب کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ صادقہ اور طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے آپ جانی جاتی تھی، پڑھی لکھی تھیں، علوم دینیہ سے واقف تھیں اور عورتوں کی تربیت کیا کرتی تھیں۔ آپ اتنی امیر تھیں کہ کسی کا گھر مکہ میں 3 منزلہ نہ تھا، اور اندر کی طرف اورگنزا کے باریک پردے اور باہر جو تھے وہ ویلوٹ کے خوبصورت پردے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، اور عرب کی خواہش عورتیں جو تھیں وہ خواہش کیا کرتی تھیں کاش جیسے خدیجہ کے گھر کے پردے ہیں ہم ان کے لباس پہنتے۔ آپ کے 80,000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف سامان تجارت جو تھا وہ جاتا رہتا تھا، اور گھر میں سونے چاندی کے برتن 200 آپ کی ملازمہ تھیں۔ لیکن جب آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا تو آپ نے ساری رقم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی اشاعت میں خرچ کر دی۔ آپ نے اعلان کر دیا تھا محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور اپنا قرضہ جو ہے وہ معاف کرواتے چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ جو ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کا اور میرا سلام حضرت خدیجہ سے کہیے، اور موتیوں سے بنے محل کی بشارت دیجیے جس میں نہ شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی سب اس پہ بات۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کہاں مکہ اور کہاں غار حرا، کھانا یعنی گھر میں ملازم تھے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا خود پکاتی تھیں، ان کے سارے کام خود کرتی تھیں۔ جب باہر سے پریشان حال ہو کر ہوتے
تو ان کی اتنے پیارے انداز سے دل جوئی کرتی تھی کہ وہی غم جو تھا وہ ان کے لیے باعث خوشی کا باعث بن جاتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، یعنی انہی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ انہوں نے میری اس وقت مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس محروم کر رکھا تھا، اور اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کی 56 سال کی عمر میں بعض کہتے ہیں کہ 25 سال رہیں اور بعض کہتے ہیں 15 سال آپ کے ساتھ، 25 سال آپ کے ساتھ زندگی کے دن گزارے، اور لیکن اکثر کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی۔ کیوں نہیں پڑھائی تھی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی کہ اس وقت نہ تو رمضان کا مہینہ تھا اور کوئی 10 رمضان کو وفات پائی، کوئی شخص روزے کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ روزے فرض نہیں ہوئے تھے، نہ ہی 5 نمازیں جو تھیں فرض ہوئی تھی، اور نہ ہی نماز جنازہ فرض ہوئی تھی۔ تو آپ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار بیوی کو دائمی اجل کے سپرد کیا، اور پیارے نبی اور اسی سال جو تھے وہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ بھی وفات پا گئے تھے۔ تو اس سال آپ دونوں کی وفات سے آپ بہت مغموم ہوئے، اور اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی 6 اولادیں جو پیدا ہوئی، 2 صاحبزادے جو بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ حضرت قاسم بن محمد حضور کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہے۔ آپ کی اور ان سب کی پیدائش میں صرف ایک سال کا فرق تھا، یعنی 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی اور بڑی اچھی تربیت اپنی اولاد کی کیونکہ آپ مالی طور پر مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ جو تھی وہ بچوں کی پرورش پر مقرر کی گئی تھی، وہ ان کو دودھ پلاتی اور کھلاتی تھیں، اور ازواج مطہرات میں جو درجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ اپنے وقت کی سب سے فرائض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترات میں خوب فرما برداری جو تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کی، اور ہم عظمت حضرت خدیجہ کی کو ہم جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا عظیم درجہ اور رتبہ عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی محبت، ان کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ازواج محترات کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔